بسم اللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا كل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي مني وأنا من علي. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم لا تمتني حتى تريني وجه علي. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما اللهم اجعله هادي مهدي واهد به. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن مثل أهل بيتك سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن الله تعالى عز وجل قال في شان حبيبي مخبرا وآميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. محترم حضرات، پیارے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پیارے پیارے بچوں، عزیز بہنوں، بیٹیوں، بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم لوگ بیٹھے ہیں حضرت علی بن ابی طالب باب العلم کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی اور حضرت امیر معاویہ کاتب وحی وخال امہ وخال المؤمنین معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے مابین جو معاملات ہوئے ان کے اندر ہم کچھ نہ کچھ کلام کرنے کی کوشش کریں گے اور اتنا ہی کلام کریں گے جہاں تک کہ ہمارے علم کی رسائی ہے. پیارے ساتھیوں، آج ایک حسن اتفاق ہے. آپ خود دیکھ کر حیرت زدہ ہو جائیں گے. میری بات سنیں گے تو آپ کہیں گے یہ ہوا کیا؟ اصل میں جنگ جو لڑی گئی حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان وہ جنگ صفین ہے. ایک کی جنگ لڑی گئی ہے اصل میں. اور جنگ صفین جو شروع ہوئی ہے وہ 1 صفر المظفر کو شروع ہوئی اور 9 صفر کو بند ہوئی. اور آج 1 صفر کی شب ہے. حسن اتفاق ہے یہ کہ کیسا موقع آ گیا. بخاری سے کی وہ حدیث جہاں پر آ کے ٹھہری ہے وہ ایسا موقع ہے کہ جنگ صفین کی جب کہ ابتدا ہو رہی ہے اور یہاں پر حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان ہم نے جو باتیں بیان کرنی ہیں اس کو بھی ہم اسی طرح بیان کرنے لگے ہیں. ذرا غور فرمائیے. سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ صحابی کی شان کیا ہے اور اس کے بعد پھر ہم اپنے مسئلے کو چلاتے ہیں. میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی،
میرے صحابہ کو گالی نہ دینا. میرے صحابہ کو گالی نہ دینا. لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ. مجھے قسم و ذات اقدس کی جس کے قدرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پاک ہے. لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادری مد احدهم ولا نصیفہ. میرے آقا نے فرمایا تم لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تو تم میرے صحابی کے 1 کلو بھر یا 1 مٹھی بھر جو کے برابر بھی اس کے اجر کو نہیں پا سکتے ہو. تم لاکھ خرچ کر دو وہ چیز تمہیں نہیں ملے گی. میرے صحابہ کو برا مت کہنا، گالی مت دینا. اور صحابہ کرام کا ایمان وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. جب کہا جائے منافقین سے کہ ایمان لے کر آؤ جس طرح یہ صحابہ کرام ایمان لے کر آئے، تو بولتے ہیں کیا ہم اس طرح ایمان لے کر آئے ہیں؟ یہ بالکل بیوقوف لوگ ایمان لے کر آئے. انہیں تو اپنے سود و زیاں کی پرواہ ہے ہی نہیں کہ تو محمد عربی کے پیچھے چل رہے ہیں. کیا ہم اس طرح ایمان لے کر آئیں گے؟ نہیں، ہم تو اس طرح ایمان نہیں لے کر آئیں گے. رب نے فرمایا الا انہم هم السفہاء. جو یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں وہ بیوقوف ہیں. جنہوں نے اپنے سود و زیاں سب کا سب کچھ اپنے نبی کے قدموں میں ڈال دیا ہے وہی تو عقل مند ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. بس اگر وہ ایمان لائیں اس طرح جس طرح کہ تم ایمان لائے ہو اے میرے محبوب کے صحابہ، تب جا کر وہ ہدایت یافتہ ہوں گے، ورنہ ان کو ہدایت نہیں ملے گی. صحابہ کا ایمان ہمارے لیے معیار ہے. اب اس میں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے کہ بعض لوگوں نے کچھ عجیب باتیں کی. مثال کے طور پر کہنے کے دیکھیں صحابہ میں آپس میں رنجشیں ہوئی ہیں، لڑائیاں ہوئی ہیں، یہ ہوا وغیرہ وغیرہ. اب حالانکہ قرآن پاک کی بات کہتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ جو کہ ان کے ساتھ محمد عربی اللہ کے رسول اور وہ جو ان کے ساتھ جو ہیں ان کی شان کیا ہے؟ اشداء علی الکفار. کفار پر بڑے شدید ہیں اور آپس میں بڑے مہربان ہیں. تو جن صحابہ کے آپس میں مہربانی نہیں ہوئی سمجھ لو کہ وہ صحابہ نہیں ہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہے ہیں آپس میں مہربان ہیں. جو آپس میں جنگ کر رہے ہیں تو ان میں سے ایک صحابی نہیں ہے. لہذا حضرت امیر معاویہ کے صحابی کا انکار. ارے یہ بات نہیں ہے، اس سے یہ بات ثابت نہیں ہو رہی. یہ استدلال کرنا یہ تو ایسا ہی ہے کہ جناب علی زید عالم ہے. کیوں عالم ہے؟ کیونکہ وہ عالم ہے. یہ ایسا ہی استدلال ہے. یہ استدلال اس سے نہیں ہو رہا. اس سے استدلال اصل میں یہ ہو رہا ہے کہ دیکھ لو جتنے صحابہ آپس میں اگرچہ جنگ بھی کر رہے ہیں لیکن وہ صحابی ہیں. اور تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ ان کا جو اختلاف ہے وہ ذاتی اختلاف نہیں ہے، اجتہادی اختلاف ہے. اور اگر اجتہادی اختلاف نہیں مانو گے تو ان کو آپس میں دشمن ماننا پڑے گا. حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے رحماء بینہم، تو مانو کہ ان کے آپس میں یہ اختلاف اجتہادی اختلاف ہے. اب دیکھیے غور کیجیے، میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا ان مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غریق. میرے اہل بیت کی مثال جو ہے وہ سفینہ نوح کی مانند ہے. جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، جو نیچے رہ گیا، جو الگ رہ گیا، تھلگ رہ گیا، وہ غرق ہو گیا. تو جو سفینہ نوح میں سوار نہیں ہوا وہ غرق ہو گیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سفینہ نوح میں سوار نہیں ہوئے تو نعوذ باللہ معاذ اللہ وہ غرق ہو گئے. پیارے ساتھیوں، یہ صحابہ اس میں نہیں شامل نہیں ہیں اس طور پر جس طرح سے تم شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہو. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر جس زبان اقدس نے یہ فرمایا ہے کہ اِنَّ مَثَلَ اہل بیتی کا سفینۃ نوح، اسی زبان پاک نے بات فرمائی سابق النجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ. مطلب یہ ہے جب کشتی میں جب سوار ہو جائے گا ہدایت اس تک نہیں ملے گی جب تک کہ ستارے پر نگاہ نہ ہوگی. ہمیں دونوں کے دامن کو تھامنا ہے.
جس طرح تم صحابہ کرام کو شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہو اس حدیث میں، اس طرح معاملہ نہیں ہے. ان کی شان اور ہے، ان کی بات اور ہے. اگر ان کے آپس میں اگر اختلاف ہوتا ہے سمجھ لو کہ یہ اجتہادی اختلاف ہے اور کچھ نہیں ہے. پیارے ساتھیوں، ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو فرق مراتب ہے، یہ صرف ہم اہل سنت کے بزرگوں کا قول ہی نہیں ہے، بلکہ استدلال ہے قرآن مجید کی آیت کریمہ سے. اور وہ آیت جو بالکل اس بارے میں صریح ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی گھما پھرا کے بات کرے گا یا کوئی تعویلات کر کے بات کی جائے گی. نہیں، بس ترجمہ پڑھتے چلے جاؤ، بات سمجھتے چلے جاؤ. رب العالمین نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. اے مسلمانوں، برابر نہیں تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے اور قتال کیا، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کیا اور انہوں نے قتال کیا. وہ برابر نہیں ہے. کن کے برابر نہیں ہے؟ اولئک اعظم درجہ، یہ لوگ جو ہیں ان کے درجے بہت بلند ہیں. کن لوگوں سے؟ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان لوگوں سے جنہوں نے کہ فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور فتح مکہ شریف کے بعد قتال کیا. فتح مکہ شریف سے پہلے قتال کرنے والے اور خرچ کرنے والوں کے درجات اتنے عظیم ہیں کہ رب نے فرمایا اولئک اعظم درجہ. اور فتح مکہ شریف کے بعد جو قتال کرنے والے ہیں اور جو خرچ کرنے والے ہیں، رب العالمین نے فرمایا وہ ان کے برابر نہیں. لا یستوی منکم، وہ ان کے برابر نہیں ہے. کن کے برابر؟ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان کے برابر نہیں ہے وہ. لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لو، وہ ہیں تو سارے میرے محبوب صحابی نا. کل وعد اللہ الحسنی، سب سے جنت کا وعدہ ہے میرا، سب سے جنت کا وعدہ ہے. جب سب سے جنت کا وعدہ ہو گیا تو اب آپ ذرا غور کر لیجئے، صحابی ہونے کے ناطے سے سب سے جنت کا وعدہ ہے. لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ایمان لے کر آ رہے ہیں فتح مکہ شریف کے بعد. حضرت علی، ارے وہ تو پہلے مسلمان ہیں. حضرت علی تو پہلے مسلمان ہیں نا، بچوں میں پہلے مسلمان ہیں. جو پہلا مسلمان ہو اور جو فتح مکہ شریف کے بعد ایمان لے کر آئے، اس کا فرق میں نے بیان نہیں کیا، قرآن بیان کر رہا ہے. آپ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں کو ایک ہی درجے میں لے کر آ رہا ہوں، نہیں. لیکن جس وقت کی گفتگو ہوگی ابھی ان کے اختلاف پر تو آپ کے سامنے حق واضح کیا جائے گا انشاءاللہ. یہ علی علی ہیں، کوئی شبہ نہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. اچھا، ہم لوگوں نے ایک اور بات منائی ہوئی ہے، بھائی وہ حضرت معاویہ صحابی رسول ان کے خلاف مت بولو. بات یہ ہے کہ آپ تحقیق تو کر لو. بھئی ان کے خلاف ہم نہ بولیں گے، آپ ایک جملہ کہہ کے ہمیں چپ کرا دیجیے، چپ کرانے والی بات ہے نا. بھئی صحابی رسول مت بولو، چپ کر جاؤ. یعنی اگر انہوں نے کچھ نعوذ باللہ معاذ اللہ غلطیاں بھی کی، کوئی ایسی ویسی بات بھی کی ہے تو بس چپ کر جاؤ، صحابی رسول ہیں. ارے نہیں، تحقیق تو کرو. وہ باتیں جو تمہارے ذہنوں میں جو ڈالی گئی ہیں وہ اس طرح نہیں حضرت معاویہ کے متعلق کہ صرف ایک ہی جملہ کہہ کے چپ کرا دو. ذرا سوچو، غور کرو اس بات پر کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی سے جو اختلاف کیا وہ اجتہادی اختلاف کس بات پر ہوا. یہ صرف چپ کرانے والی بات نہیں ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اختلاف جو کیا تھا وہ ایک اجتہادی اختلاف تھا، اور ابھی انشاءاللہ اس کی تمام کی تمام تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ. صحابہ کے دل عام لوگوں کی طرح کے نہیں ہیں. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازیں پست رکھی. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیا ہے. آپ غور کریں، صحابہ کے دلوں کو رب آزما چکا ہے. ارے مجھے کوئی عام بندہ آزمائے تو میں اس کی آزمائی پہ پورا نہیں اترتا. جنہیں رب نے آزمایا اور آزمائی پہ پورے اتر گئے، ان کی شان تو دیکھو. پیارے ساتھیوں، جب یہ ساری باتیں آپ نے سمجھ لیں، آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی سے اختلاف کیا تھا. پہلے ہم یہ اس بات پر غور کرتے ہیں، اور اس بات پر غور کرنے کے بعد پھر ہم لوگ دیکھیں گے
کہ کیا یہ اختلاف اجتہادی بنتا بھی ہے یا ہم نے خواہ اجتہادی اس کو بنا دیا ہے؟ ٹھیک ہے نا جی. بھئی اب ایک اختلاف ہوا دو بندوں میں، ہم کہتے ہیں اجتہادی اختلاف ہے. بھئی تم ثابت تو کرو یہ اختلاف جو ہے اجتہادی ہے. اصل میں معاملہ کیا بنا؟ بات یہ ہوئی کہ جب حضرت عثمان غنی شہید کیے گئے، میں اس طرف نہیں آؤں گا، اس بات کو میں اس کو بہت زیادہ گہرائی سے بیان نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، اگر موقع ہوا پھر کبھی حدیث پاک قرآن پاک کی کوئی آیت ایسی آ گئی جو کہ جنگ جمل سے متعلق ہوئی تو اس پر میں اس چیز کو بیان کروں گا. یہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی آپ جو ہیں وہ شہید کیے گئے. 18 ذی الحجہ 35 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی. آپ جب شہید کیے گئے اس میں تو اس کے بعد بہت بلوہ ہوا، بہت معاملہ بنا، یہاں تک کہ کچھ سبائی بلوائی قرہ خارجی، ایک ہی قوم کے 4 نام ہیں، سبائی بلوائی قرہ، بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے یہ، اور خارجی، یہ چاروں کے چاروں نام جو ہیں ایک ہی قوم کے ہیں. انہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا تھا. شہید کیوں کیا گیا وہ الگ بات ہے، میں اس کی تھوڑا سا میں ہلکا سا ٹیسٹ دیتا ہوا چلتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی کا ایک جعلی خط جو ہے وہ پکڑا گیا کہیں پر. حضرت عثمان غنی نے لکھا نہیں تھا، جب وہ لوگوں نے پکڑا تو لے کر آ گئے، ابھی تو آپ نے یہ خط لکھا ہے، ابھی دوسرا خط لکھ کر بھیج دیا، یہ کیا بات ہے، یہ دوگلی پالیسی کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. آپ نے فرمایا قسم خدا مجھے پتہ نہیں ہے، یہ تو میرے علم میں نہیں ہے. بھئی اس کی مہر جو ہے یہ تو مروان کے پاس ہوتی تھی، تو مروان سے پوچھا جائے. مروان نے کہا جس طرح آپ کو پتہ نہیں ہے مجھے یہ پتہ نہیں، کس نے مہر چوری کر کے لگا لی ہے مجھے پتہ نہیں، میں اس پر حلف دیتا ہوں. حضرت عثمان غنی سے کہا کہ آپ مروان کو ہمارے حوالے کر دیں. حضرت عثمان غنی نے فرمایا مروان کو میں تمہارے حوالے کر دوں، ایک مسلمان کا خون جو ہے ناحق طور پر میں کر دوں، وہ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ مروان کیا، یا تو تم جرم ثابت کرو، اس کے مطابق میں اس کو قرار واقعی سزا دوں گا. اب وہ کہہ رہے نہیں ہے، تمہارے پاس اب اصولی بات یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ مروان نے یہ کام کیا ہے تو تم گواہ لے کر آؤ. گواہ لے کر نہیں آ سکتے ہو تو مروان قسم اٹھائے، مروان قسم اٹھا رہے ہیں. تمہارے پاس گواہ نہیں ہے تو اب شریعت کے تقاضے کے مطابق میں فیصلہ کرنے پر یہی مجبور ہوں کہ میں تمہیں مروان کو تمہارے حوالے نہ کروں. حوالے کروں گا تو بتاؤ اس کا خون کس کی گردن پر ہوگا، مجھے بتاؤ، میں حوالے کرنے والا نہیں ہوں، اور کون ہے. بڑے سیدھی سی بات تھی. تو اس پر یہ بات بڑھتے بڑھتے جو لوگ مخالفین تھے حضرت عثمان غنی کے، چونکہ حضرت عثمان غنی کا دور خلافت بہت طویل ہوا، 11 سال 11 مہینے 17 دن آپ کا دور خلافت رہا. جب یہ معاملہ ہوا تو اس کے بعد پھر بلوائی آ گئے، وہی سبائی بلوائی خارجی قرہ آ گئے. مدینہ منورہ کے اندر بہت بلوہ ہوا، سلسلہ ہوا. حضرت علی حیدر کرار حسنین کریمین کو دروازے پر کھڑا کر دیا، لیکن جو ہے جو قاتلین جو تھے وہ جناب علی وہ دروازہ پھلانگ کر آئے، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی کو بچانے کے لیے آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدنا حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا تو ان کی انگلیاں تک کٹ گئیں وغیرہ وغیرہ. یہ سلسلہ ہوا، اور پھر آپ کی انگلیاں اور آپ حضرت عثمان غنی کا وہ پیراہن جو کہ آپ کے خون مبارک سے آلودہ تھا وہ لے جایا گیا اور مکہ مکرمہ میں پہنچا مدینہ منورہ سے. اور وہاں پر بڑا شور مچ گیا، سارے لوگ وہاں پر حج کا موسم تھا، حج کے دن تھے، کیونکہ 18 ذی الحجہ میں آپ کی شہادت ہو رہی ہے. ابھی لوگ وہاں ٹھہرے ہوئے تھے اور وہاں پر بھی شور مچا ہے اور بڑا معاملہ بگڑتا چلا گیا. اور یہاں تک حضرت علی جو ہیں وہ ایک طرف ہٹ گئے، کہنے لگے میں خلیفہ نہیں بنتا، اس عمارت کا میں خلیفہ نہیں بنوں گا. یہاں تک کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے حضرت علی کے سامنے آ کر جناب علی بس بیٹھ گئے، کہنے لگے اے علی خدا کے لیے امت پر رحم کھائیں، یعنی خدا کے لیے امت پر رحم کھائیں. آج اگر آپ خلیفہ نہیں بنے امت رول جائے گی. 3 دن تک مسلمانوں کا کوئی خلیفہ نہیں تھا، اور وہاں پر بلوائیوں اور سبائیوں نے ایسے دہشت گردی پھیلائی ہوئی تھی وہاں پر کہ حضرت عثمان غنی کی لاش مبارک جو ہے 3 دن تک پڑی رہی، کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا نہیں تھا. جو آگے پڑھتا وہ بدماش کھڑے تھے آگے. یہ عالم تھا وہاں پر مدینہ منورہ کے اندر، یہ حال کیا ہوا تھا. تو اس کے بعد کیا ہوا، پھر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہاتھ مبارک تو غزوہ احد میں شل ہو گیا تھا آقا کی حفاظت کرنے کی وجہ سے. پھر انہوں نے حضرت علی کو مجبور کیا، طلحہ بن عبید اللہ یہ 10 مبشرہ میں سے ہیں، اور انہوں نے ایک ہاتھ سے بیعت کی
اور کہا کہ یہ میں اب بیعت میں کرتا ہوں، خدا کے لیے امت کو بچائیے۔ حضرت علی کو مجبور کر دیا، حضرت علی نے مجبور ہو کے بیعت لے لی۔ اب جب بیعت اب لے لی، اب جناب علی، اب یہ سب کے سب لوگ جو ہیں بعد میں حضرت علی پر آ گئے کہ دم عثمان کا بدلہ چاہیے۔ اب یہ لوگ وہ تھے جو حضرت علی کی کہے میں تو تھے نہیں، اور حضرت علی اور اس وقت فوج کے اندر یہ شامل تھے، فوج بنی ہوئی تھی نا مسلمان، حضرت عمر بن خطاب فوج بنا گئے تھے، فوج میں یہ لوگ شامل تھے۔ حضرت علی حیدر کرار کی فوج میں جو وہ تو ایک امت مسلمہ کی فوج تھی نا، حضرت علی نے خود تو اس کا انتخاب نہیں کیا تھا نا، یہ تو پیچھے سے چلتی ہوئی آ رہی تھی فوج، تو اس کے اندر وہ لوگ شامل تھے۔ حضرت علی نے یہ بات کہی، کہنے لگے جی بات یہ ہے کہ آپ لوگ پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور آپ میرے ساتھ ایک کا کریں، ہم بیٹھ کے سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں کس طریقے سے ہمیں بدلہ لینا ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں عثمان غنی کے قاتلوں کو آپ کے حوالے کروں، یہ تو سارا معاملہ اتنا بگڑا ہوا ہے، یہ ان لوگوں کو آپ کے حوالے کیسے کروں؟ اب یہ 6000 افراد ان کے میرے فوج میں شامل ہیں، جو ہر قبیلے کا سردار ہے، اور ہر قبیلے میں ہزاروں افراد ہیں، یہ لاکھوں افراد کو میں کیسے نپٹوں گا؟ اے معاویہ پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک موقف تھا۔ حضرت معاویہ نے کہا اے علی، میں بنو امیہ کا اس وقت میں سب سے بڑا ہوں، سب سے زیادہ ان میں پر وقار، پر حیثیت، ہر طرح سے میری حیثیت سب سے بلند بالا ہے، اور میں ملک شام کا گورنر بھی ہوں۔ وہاں پر بنو امیہ کی بڑی ایک کھیپ موجود ہے، بے شمار حضرت عثمان غنی نے جو ہے وہاں پر بہت سارے بنو امیہ کے لوگوں کو بہت جگہ جگہ پر آپ نے لگا دیا تھا، یعنی کہ وہاں پر حکومت کے کارندوں کے طور پر آپ وہ کام کر رہے تھے وہاں پر۔ پہلے تو انصاف سے کام ہو رہا تھا، حضرت عثمان غنی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے جب حضرت عثمان غنی کی شہادت واقع ہوئی پھر معاملہ بگڑ گیا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے علی، آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں، اور ہمارے سامنے ساری صورتحال بھی ہے کہ یہ 6000 بندے آپ کی فوج میں شامل ہیں، جو اپنے اپنے قبیلے کے سردار ہیں، ہر قبیلے میں ہزاروں لوگ موجود ہیں، یہ لاکھوں لوگ موجود ہیں۔ اب اگر دم عثمان کا بدلہ اگر نہیں ملا تو موری تو بنو امیہ کھا جائیں گے کہ اے معاویہ تم نے بیعت کی تھی، دیکھو نہیں ملا نا بدلہ، اب بتاؤ میں کدھر جاؤں؟ حضرت علی فرماتے تھے نہیں، اے معاویہ پہلے بیعت کرو، اس کے بعد پھر بات بنے گی۔ یہ اصل میں یہ تھا اختلاف۔ یہ اس طرح کی بات ہے، سمجھائی دیتا ہوں، جس طرح کہ ایک قبیلے کا سردار قتل ہو جائے اور معاملہ یکسر دوسرے قبیلے کے ہاتھ میں چلا جائے، آپ دوسرے قبیلے والا یہ کہے، یہ قبیلے کے سردار والے، یہ اس قبیلے والے آئے جن کا سردار قتل ہوا ہے، یہ جائیں اس دوسرے سردار کے پاس، کہیں جی آپ تو سرداری تمہارے ہاتھ میں ہے نا، مملکت تمہارے ہاتھ میں ہے، اب اس طرح کرو کہ تم ہمارے جو سردار کے جو قاتلین ہیں ان کو ہمارے حوالے کرو یا تم ان کو سزا دے دو، ٹھیک ہے نا جی؟ وہ یہ کہیں کہ بات یہ ہے کہ پہلے تم میرے ساتھ ملو پھر میں یہ کام کروں گا۔ وہ کہیں گے ہم ملتے نہیں ہیں، ہمارا سردار قتل ہوئے، ہم نہیں ملتے، پہلے ہمیں ہمارے سردار کا بدلہ دو، بعد میں ہم ملیں گے۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ حضرت معاویہ اور حضرت علی کا اصل میں یہ اختلاف تھا۔ حضرت علی فرماتے تھے بیعت پہلے ہوگی اور بدلہ بعد میں ہوگا۔ اے معاویہ، بنو امیہ کے لوگ جگہ جگہ پر آئے ہوئے ہیں، جب تک وہ میرے ساتھ نہیں ملیں گے، مسلمانوں کی قوت مجتمع نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم یہ کیسا یہ کام کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے بدلہ لے سکتے ہیں؟ میں بدلہ نہیں لے سکتا ان لوگوں کا جب تک آپ کی قوت میرے ساتھ نہیں ملے گی۔ حضرت معاویہ کہتے تھے میں آپ کے ساتھ مل جاؤں پھر بدلہ نہیں ہوا تو بنو امیہ یہ میرے خلاف ہو جائیں گے، میں تو آپ کے ساتھ آپ کی بیعت نہیں کرتا۔ اب یہ تھا اصل میں اجتہادی اختلاف۔ بات سمجھ آئی نہیں آئی آپ کو؟ یہ تھا اختلاف اصل میں۔ اب اس میں آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت علی کی بصیرت جہاں تک کام کر رہی تھی نا، حضرت معاویہ کی بصیرت وہاں تک کام نہیں کر رہی تھی۔
حضرت علی نے فرمایا تھا اے معاویہ تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو، پھر اگر قاتلین عثمان کا بدلہ نہ ہو تو میں دیندار ہوں گا نا۔ حضرت علی نے بڑا ایک علمی جواب ٹکا کر دیا، باب العلم جو ہیں دکھا نہیں باب العلم۔ حضرت علی نے فرمایا اے معاویہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کس حق کی بنا پر مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ دم عثمان کا بدلہ میں دوں؟ کون سا حق ہے آپ کے پاس؟ آپ نے مجھے امیر المومنین مانا جو آپ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ بھئی آپ مجھے امیر المومنین مانے تو مجھ سے بدلہ کا مطالبہ کرے نا۔ آپ نے مجھے امیر المومنین تو مانا نہیں ہے، پھر آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہمیں بدلہ چاہیے۔ آپ کون سی حق کی بنا پر آپ مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں؟ آپ مجھے یہ سوال کا جواب دیں۔ اس بات کا جواب حضرت معاویہ کے پاس کوئی نہیں تھا۔ باب العلم ہوئے نا جی، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ چونکہ وہ شروع سے جگہ جگہ کے گورنر اور یہ سلسلہ رہا، حضرت علی تو کہیں کے گورنر نہیں رہے، وہ تو بس اللہ تعالیٰ کے بیان آئے ہوئے گورنر سے ساری کائنات کے اوپر۔ حضرت معاویہ جو ہیں وہ ان سیاسی معاملات کو سیاسی انداز میں دیکھتے تھے، حضرت علی روحانی انداز میں دیکھتے تھے۔ حضرت علی نے روحانی انداز میں دیکھ کے بات کر دی تھی اے معاویہ تم آج میرے ساتھ مل جاؤ، کل بدلہ مل جائے گا۔ اور یہ بات میں ثابت کروں گا آخر میں، حضرت علی کا یہ فرمان حق اور درست تھا، اور اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں حضرات جو ہیں ان کا اختلاف جو تھا اجتہادی تھا، لیکن حق پر حضرت علی تھے۔ یہ میرے آقا نے یہ دعا کی تھی نا، اللہم ادر الحق حیث دار علی، یا اللہ حق کو وہاں پھیر دے جہاں علی پھرے۔ یہ دعا نہیں کہ یا اللہ تو علی کو وہاں پھیر دے جہاں حق ہو، نہیں، جہاں علی ہو وہاں حق کو پھیر۔ حق علی کا محتاج ہے، علی حق کے محتاج نہیں ہے، علی خود معیار حق ہے۔ جب یہ بات آپ نے اسی طرح سمجھ لی تو اب ہم یہ بات پیش کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ اجتہادی تھا اور ہم نے بات پیش کر دی، اور اس میں حضرت علی جو ہیں وہ حق پر تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر مجتہد سے اگر کوئی خطا بھی ہو جائے تو اس کے باوجود بھی آپ اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں۔ دیکھیں ذرا غور کریں، میرے آقا حضور علیہ السلام نے حضرت عمر بن عاص سے فرمایا اے عمر بن عاص آؤ اور تم فیصلہ کرو۔ حضرت عمر بن عاص صحابی رسول، اے عمر بن عاص آؤ تم فیصلہ کرو۔ یا رسول اللہ آپ موجود ہیں اور میں فیصلہ کروں؟ وہ ہاں تم نے فیصلہ کر رہے، تم فیصلہ کرو، تم فیصلہ کرو۔ میرے آقا نے ان سے فیصلہ کرایا اور فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد، جب حاکم کوئی فیصلہ کرے اور اس میں اجتہاد کرے، ثم اصاب، پھر وہ حق کو پالے، فلہ اجران، تو اس کے دو اجر ہیں۔ وَإِذَا حَكَمْ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، اس نے پھر کوئی حکم لگا دیا، اس نے کوشش کی اور اس نے فیصلہ کر دیا اور اس سے خطا ہو گئی تو اسے پھر بھی ایک اجر ملے گا۔ اب آپ یہ بات بتائیں کہ مجتہد سے اجتہاد میں اگر خطا ہو جائے تو اللہ تو اس کو ایک اجر دے اور ہم اسے گالیاں دیں، بات بنتی ہے؟ مجتہد سے اگر خطا ہو جائے اللہ اس کو ایک اجر دے اور اے مسلمانوں تم گالیاں دو، یہ تو بات نہیں بنے گی نا۔ حق پر تو حضرت علی ہیں، اس وقت کوئی شبہ نہیں، ان کو تو دو اجر ملیں گے۔ جب یہ بات آپ نے جان لی اور سمجھ لی تو یہ بات بھی آپ سمجھ لیجئے کہ حضرت علی جو ہیں وہ یقیناً حق پر ہیں، اور حضرت علی کا فیصلہ بالکل درست اور صحیح فیصلہ تھا۔ حضرت علی حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اطاعت کے بارے میں اگر کوئی شخص کلام کرے، غدیر خم کا خطبہ لے کر آئے میرے آقا کا، یا میرے آقا حضور علیہ السلام کی اور حدیثیں لے کر آئے کہ حضرت علی جو ہیں وہ خلیفہ تھے اور ان کے خلاف بھی کو برحق تھی، تو اس پر میں ابھی گفتگو کرنے کے لیے نہیں بیٹھا، کیونکہ حضرت علی کا خلیفہ بلا فصل ہونا اور حضرت علی کا خلیفہ رابع ہونا، اس پر میں اس وقت گفتگو نہیں کر رہا،
میں گفتگو کر رہا ہوں حضرت معاویہ اور حضرت علی کے باہمی اختلاف پر. ٹھیک ہے نا جی. اگر یہ کہا جائے کہ جی حضرت علی خلیفہ تھے اور میرے آقا حضور علیہ السلام کو خطبہ غدیر خم کے موقع پر میرے آقا نے فرمایا اللہم من کنت مولا فعلی مولا، یا اللہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں. میرے آقا نے فرمایا اللہم والی من والا وعاد من عاداہ، یا اللہ تو اس سے محبت فرما جس نے علی سے محبت کی، تو اس سے عداوت رکھ جس سے نے علی سے عداوت رکھی. اور میرے آقا نے فرمایا من کنت اولا بہ من نفسہ فعلی ولیہ، میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کی جان سے میں زیادہ قریب ہوں تو علی جو ہیں وہ اس کے ولی ہیں. اور اللہ والی من والا وعاد من عاداہ. اس موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کا بازو پکڑا اور کہ مبارکباد دیتے ہیں تمہیں مبارک ہوئے علی بن ابی طالب کہ ہر صبح اور شام ہر مومن کے تم دوست ہوتے ہو اور محبوب ہوتے ہو، کیونکہ اگر اس نے تم سے نفرت کی تو کیا ہوگا، ایمان سے جائے گا. پیارے بھائی یہ تو حضرت علی کے مناقب میں چیز شامل ہے، ہم مانتے ہیں. حضرت علی کے مناقب کو کون نہیں مانتا؟ میں اس پر ایک بات پیش کر رہا ہوں، ذرا غور کرو. میرے آقا نے فرمایا غزوہ خیبر کے موقع پر لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ رَايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدِهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. میرے آقا نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح فرمائے گا، اور وہ اللہ اور کے رسول کی محبت کرتا ہے، اللہ اور کے رسول بھی اس سے محبت فرماتے ہیں. یا رسول اللہ کل کیوں دیں گے، ابھی دے دینا. یا رسول اللہ کل کیوں عطا فرما، ابھی عطا فرما دیں. نہیں کل دوں گا، کل ابھی نہیں دوں گا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ تم سوچو اگر میں ابھی دے دوں گا تو کچھ لوگ بھول جائیں گے کس کو دیا تھا، لیکن یہ تمہیں میں 19 گھنٹے دے رہا ہوں سوچنے کے لیے. یہ شام کو جنگ ختم ہوئی ہے، اگلے دن دوں گا، یہ 19 گھنٹے میں تمہیں دے رہا ہوں سوچنے کے لیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے عمر بن خطاب کے دل میں کبھی تمنا پیدا نہیں ہوئی تھی کہ میں بھی کبھی کسی گروہ کا اور اپنے کسی جماعت کا میں سپہ سالار بنتا، مگر وہ رات ایسی تھی کہ عمر بن خطاب کے دل میں بھی تڑپ تھی کہ کاش کہ میرے دن کے وہ جھنڈا کل مجھے مل جائے، کہ میرے اوپر مہر لگ جائے کہ میں اللہ اور کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اللہ اور کے رسول بھی مجھ سے محبت فرماتے ہیں. لیکن اگلے دن جب ہوا علی کو بلاؤ، علی کہاں ہیں؟ حضور ان کے تو آنکھیں دکھ رہی ہیں، چلنے کے نہیں ہیں، بلا کے لے کر آؤ. حضرت علی حیدر کرار کو ایک صحابی نے ہاتھ پکڑ کے لے کر آیا، اور چلنے کے نہیں تھے، آنکھیں بند تھیں. میرے آقا نے لعاب دہن جو پلایا اسی وقت درست ہو گئی آنکھیں. پیارے بھائیوں میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ میرے آقا نے یہ بات اتنا وقفہ کیوں دیا؟ تاکہ ہر صحابی کے ذہن میں یہ بات نقش ہو جائے کہ علی وہ ہیں جو اللہ کے محب، اللہ رسول کے محب بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں. میرے آقا فرمائیں علی منی و انا من علی. میرے آقا نے فرمایا انا سید ولد آدم. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سید العرب کو بلاؤ. حضور سید العرب آپ نہیں ہیں؟ فرمایا نہیں، انا سید ولد آدم و علی سید العرب. میں تو اولاد آدم کا سردار ہوں اور علی جو ہیں وہ عرب کے سردار ہیں. میرے آقا نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا وہ بھی عبادت ہے. اب ایک بات پر غور کریں. بات یہ ہے کہ حضرت علی کی بے شمار حدیثیں ہیں شان میں، ٹھیک ہے نا. سچی بات یہ ہے کہ پوری کتابیں حضرت علی کے بارے میں حدیثوں کی بھری ہوئی ہیں. آپ تاریخ ابن عساکر اٹھا کے دیکھیے، اور آپ جناب علی مصنف ابن ابی شیبہ اٹھا کے دیکھیے، پوری جلد ہزاروں حدیثیں حضرت علی کی شان میں لکھی ہیں. علی بن ابی طالب لکھ کر پوری جلد لکھ دی گئی ہے. حدیثیں ختم ہی نہیں ہوتی. ہم یقیناً مانتے ہیں، لیکن جس زمانے پاک نے حضرت علی کی تعریف فرمائی ہے اور ان کو مقام عطا فرمائے ہے، حضرت علی کو مقام کا یہ اتنا اونچا مقام ہم کیوں مانتے ہیں؟ سرکار مدینہ نے فرمایا ہے نا. جس زمانے اقدس نے حضرت علی کے بارے میں جو کچھ فرمایا تو علی جو ہے ہمارے روحوں اور جسموں میں رس بس گئے. تو وہی زمانے اقدس تو حضرت معاویہ کے بارے میں فرماتی ہے اللہم اجعلہ ہادی و مہدی وحد بہی
یا اللہ تم معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا دے، ہدایت دینے والا بنا دے، ان کی بنا پر تو ہدایت عطا فرما دے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، میرے آقا سرکار مدینہ نے دعا فرمائی، علم معاویہ الکتاب والحساب وقیل عذاب، یا اللہ تم معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، اور ان کو حساب کا علم عطا فرما، اور ان کو تو عذاب سے بچا۔ میرے آقا حضور علیہ السلام نے حضرت معاویہ کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے جو بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، اور جگہوں پر بھی ہے۔ حضور علیہ السلام ام حرام بنت ملحان کے بعد تشریف لے گئے۔ یہ میرے آقا کی رضائی خالہ تھی۔ خالہ کا اور بھانجا کا کتنا پیارا رشتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، بڑا پیارا رشتہ ہوتا ہے۔ ماں کی جگہ ہوتی ہے خالہ، ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ وہ رضائی خالہ تھی میرے آقا کی، نکاح میں تھی۔ میرے عبادہ بن صامت کی نکاح میں تھی حضرت ام حرام بنت ملحان۔ میرے آقا ان کے بعد تشریف لے جاتے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام وہاں پر سو گئے اور ان کے قریب ہو کر سو گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے ان کی رانی اپنے پر سر رکھا جس طرح بھانجا سو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، خالہ کی اس طرح سر رکھے۔ میرے آقا آرام فرما ہو گئے۔ حضرت ام حرام بنت ملحان میرے آقا کے بالوں کو اس طرح دیکھنے لگیں جس طرح کی جوئیں دیکھی جاتی ہیں، مگر جوئیں تھی نہیں۔ کسی روایت میں یہ نہیں آتی ہے کہ انہوں نے جو ہسکار کے سر اقدس سے نکالی ہو۔ اصل میں بعض لوگ بیان کرنے کا انداز ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح میرے آقا کی بالوں مبارک کس طرح، کیا خوش نصیب تھی ام حرام بنت ملحان جو میرے آقا کی سر اقدس کو اس طرح ہاتھ لگا رہی تھی۔ ایک ام حرام بنت ملحان کی اس کیفیت پر، اور ایک حضرت میسرہ کے قسمت کے اوپر میں ناز کرتا ہوں۔ سیدنا میسرہ وہ تھے جو میرے آقا کا خط بنایا کرتے تھے۔ پیارے بھائی، خط اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ چہرے انور کو ٹک ٹکی مار کے دیکھا نہیں جائے گا۔ طاہریہ میرے ساتھ تھے، یہ شام کے اندر ان کی مزار پاک پر ہم نے اکٹھی حاضری دی، حضرت سیدنا میسرہ رضی اللہ عنہ۔ تو میرے آقا حضور علیہ السلام سو گئے اور پھر بیدار ہوئے تو مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ باواز بلند میرے آقا نہیں ہنستے تھے، قہقہ نہیں تھا، مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ما یضحکک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کیوں ہنسے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ ناس من امتی عرض علی غزاة فی سبیل اللہ، کہ میرے سامنے میری امت کے کچھ لوگ پیش کیے گئے جو غازی ہیں، اللہ کی راہ میں نکلنے والے ہیں، اور وہ سمندر کے اوپر، وہ سمندر کے درمیان میں وہ سواری کر رہے ہیں، اور ان کی شان مجھے اس طرح دکھائی گئی، ملوکن علی الاسرۃ، جس طرح کے بادشاہ جو ہیں وہ تختوں پر جلوہ گر ہوتے ہیں، اس طرح وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یعنی یہ وہ لشکر ہے جو کہ میری امت کا جائے گا، اس کے اندر سب سے پہلے نکلے گا اور وہ سفر کرے گا، سمندری سفر کرے گا اور غزوہ کرے گا۔ تو جب یہ بات آئی تو انہوں نے کہا حضور دعا فرمائیں میں اس میں ہو جاؤں۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس میں کر دیا۔ اختیار مصطفیٰ دیکھو، ہم اختیار مصطفیٰ کہتے ہیں، کچھ لوگ موجزہ مصطفیٰ کہہ دیتے ہیں، ہم اختیار مصطفیٰ کہہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ حدیث طویل ہے، جو میں نے بات پیش کرنی تھی وہ اتنی ہی ہے۔ یہ مجاہدین جو سب سے پہلے روانہ ہوئے، جس میں ام حرام بنت ملحان شامل تھیں، یہ واقعہ ہے 28 ہجری کا، جو کہ حضرت عثمان غنی کے زمانے خلافت میں یہ لشکر روانہ ہوا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب سے بار بار حضرت معاویہ نے اجازت مانگی، مگر عمر بن خطاب نے اجازت نہیں فرمائی۔ پھر حضرت عثمان غنی سے اجازت مانگی، حضرت معاویہ نے، حضرت عثمان غنی نے حضرت معاویہ کو اجازت دے دی، ٹھیک ہے آپ جائیے، سمندری سفر کریں، اور آپ پہنچے وہاں پر اور دین کی تبلیغ کریں اور اسلام پھیلائیے، جہاد کریں، نکلیں شاباش۔ یہ نکلے تو یہ وہ غزوہ ہے جس میں کہ حضرت ام حرام بنت ملحان شامل تھیں، اور واپسی پر آپ اونٹ سے اترتے ہوئے وہاں پر شہید ہو گئیں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو مجھے اس طرح نظر آئے جس طرح کے بادشاہ جو ہیں وہ تختوں پر جلوگر ہوتے ہیں، اور ان کے اس لشکر کے سردار لے کر جانے والے حضرت معاویہ ہیں،
اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ وہ قسطنطنیہ والی حدیث کی طرح نہیں ہے۔ یہاں پر ام حرام بنت ملحان نے جب عرض کیا حضور میں دعا فرمائے میں اس میں ہو جاؤں، میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ نے کر دیا آپ کو اس میں سے، وہ ہو گئی اور اسی میں ان کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہی وہ لشکر ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے بارے میں میرے آقا کی ایسی احادیث مبارکہ ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو یہ ایک بات میں چھوڑ دیں اور بالکل پیچھے کر دیں، اس طرح بات نہیں بنے گی۔ بات یہ ہے میرے ساتھیوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت علی سے دم عثمان کا مطالبہ کیا تھا وہ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتے تھے اپنے استدلال میں، اور فرمایا کرتے تھے کہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا۔ رب العالمین نے فرمایا کسی جان کو جسے اللہ نے حرام کیا ناحق قتل نہ کرو، اور جو ناحق قتل یعنی ظلماً جو قتل کیا جائے تو بے شک ہم نے اس کے وارث کو قوت عطا فرمائی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ قتل کے معاملے میں حد سے آگے نہ بڑھے، اور ہم نے اس کو قوت دی ہے یعنی وہ اس معاملے کو اب ایک حد تک لے کر جائے، قتل کے بدلے میں قتل کرے یا وہ اس کے بدلے میں دیت لے، اس سے زیادہ وہ تجاوز نہ کرے۔ انہ کان منصورا، بے شک وہ مدد کیا ہوا ہے۔ تو حضرت معاویہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عثمان غنی جو ہیں وہ بنو امیہ سے تھے اور میرے عزیز رشتہ دار تھے، میں ان کا ولی ہوں، مجھے رب نے قوت دی ہے، مجھے طاقت دی ہے، پورے ایک صوبے کی حکمرانی میرے پاس ہے۔ پروردگار کا فرمان ہے جب کوئی مسلمان ناحق طور پر قتل کر دیا جائے تو اس کے ولی وارث کو کے پاس قوت طاقت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ حد سے آگے نہ بڑھے۔ ہم سے دم عثمان کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، اے علی ہمیں دم عثمان کا بدلہ چاہیے۔ وہی آیت پڑھتے تھے باقاعدہ۔ حضرت علی کا پھر وہی جواب تھا، اے معاویہ آپ میرے ساتھ مل جاؤ، سارا کچھ صحیح ہو جائے گا۔ اب ہوتے ہوتے بات جنگ صفین تک پہنچی، بہت بڑی جنگ ہوئی۔ ایک طرف سے 70,000 حضرت علی کی طرف سے 1.25 لاکھ کے قریب بندے، ادھر سے 70,000 آدمی حضرت معاویہ کی طرف سے، یہ 60,000 آدمی، پورے لشکر جرار ہیں دونوں طرف سے۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حضرت علی نے پیغام بھیجے اور انہوں نے بشیر بن ابی مسعود الانصاری کو بھیجا، یہ عظیم الشان تابعی ہیں، کہا جائیے اور آپ علی سے جا کر بات کریں، آپ حضرت معاویہ سے جا کے بات کریں۔ تو وہ گئے حضرت معاویہ کے پاس، انہوں نے کہا اے معاویہ میں آپ کو اللہ سے ڈراتا ہوں اور میں آپ کے چچا کے بیٹے علی کے بارے میں آپ سے بات کرتا ہوں، اور آپ حق کو دیکھیے اور آپ غور کریں یہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ اس طرح سے جھگڑا نہ کریں۔ حضرت معاویہ نے کہا کہ دم عثمان باطل چلا جائے، لا والرحمن لا افعل ذلک ابدا، نہیں قسم بخدا میں کبھی بھی اس طرح نہیں ہونے دوں گا، مجھے دم عثمان کا بدلہ چاہیے۔ اب حضرت معاویہ نے حضرت علی کی طرف ایک خط روانہ کیا، اور وہ خط کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ان کنتا صادقہ، اگر آپ بات جو کہہ رہے ہیں درست ہے تو آپ اس طرح کریں کہ ہمیں ہمارے سپرد کر دیں قاتلین عثمان غنی کو، نحن اسرع الیک اجابہ واتواہم طاعہ، تو دیکھیے ہم کس طرح آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور آپ کی طاعت میں کس طرح آگے نکلتے ہیں۔ آپ ہمیں پیچھے نہیں دیکھیں گے، ہمارا معاملہ جو ہے وہ صرف دم عثمان کا معاملہ ہے، آپ ہمیں پیچھے نہیں دیکھیں گے۔ نحن اسرع الیک اجابہ، ہم اس بات کو قبول کرتے ہوئے ہم آپ کی طرف کس طرح لپکیں گے، اور یہ کہ ہم آپ کی اطاعت میں کس طرح آگے بڑھیں گے، آپ خود دیکھ لیں گے سارا معاملہ۔ وَإِلَّا فَلَيْسَ لَكَ وَلِأَصْحَابِكَ عِندَنَا إِلَّا السَّيْفُ، ورنہ معاملہ آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ ہمارا معاملہ تلوار حل کرے گی اور کچھ نہیں ہے۔ فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَنَطْلُبَنَّ قَتْلَةَ عثمان فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَالْجِبَالِ وَالرِّمَالِ حَتَّى نَقْتُلَهُمْ۔ آپ نے فرمایا
اگر آپ نے یہ نہ کیا تو ہم کیا کریں گے؟ ہم قاتلین عثمان کو تلاش کریں گے، ہم بحر و بر میں تلاش کریں گے، ہم پہاڑوں میں اور ریگستانوں میں تلاش کریں گے، یہاں تک کہ ہم ان کو قتل کر کے دم لیں گے، یا یہ ہے کہ ہم خود مر جائیں گے، ہم قتل عثمان کو ہم رائے گا نہیں جانے دیں گے۔ یہ حضرت معاویہ نے بات کہی۔ پھر اس پر ابو مسلم خولانی نے کہا حضرت معاویہ سے، اے معاویہ، آپ علی سے خلافت کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا آپ علی کی مثل ہیں؟ علی جیسے آپ ہیں؟ ابو مسلم خولانی نے کہا، ابو مسلم خولانی، سبحان اللہ، پیارے بھائیوں، ان کا واقعہ عجیب و غریب ہے۔ یہ وہ شخص ہیں جو کہ آگ میں کود گئے تھے اور انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ خط نبوت برحق ہے۔ وہاں پر یہ واقعہ ان کا پورا آتا ہے، اب میں واقعہ پیش نہیں کر سکتا یہاں پر۔ ابو مسلم خولانی نے کہا حضرت معاویہ سے، آپ علی سے خلافت کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، کیا آپ ان کی طرح مانتا مثل ہو؟ آپ ان کی طرح ہیں؟ حضرت معاویہ نے کہا، لا انازع فی الخلافہ، علی سے میرا جھگڑا خلافت پر تو نہیں ہے۔ حضرت معاویہ نے کہا، میرا خلافت کے بارے میں جھگڑا ہے ہی نہیں۔ وَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنِّي وَحَقُّ بِالْأَمْرِ مِنِّي، میں یہ بات جانتا ہوں کہ حضرت علی مجھ سے افضل بھی ہیں اور خلافت کے میری بنسبت زیادہ حقدار بھی ہیں۔ لیکن کیا تم نہیں جانتے ہو کہ عثمان غنی کا خون کا بدلہ رائے گا چلا جائے گا؟ اس طرح اگر میں نہ کھڑا ہوا تو میں ان کا خون کا بدلہ لے کر رہوں گا، میں ان کا خون رائے گا نہیں جانے دوں گا۔ یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ یہ بات ظاہر باہر انداز پر کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں یہ جانتا ہوں کہ علی کی مثل میں نہیں ہوں۔ پھر حضرت معاویہ سے ابو مسلم خولانی نے کہا کہ آپ حضرت معاویہ سے جھگڑ رہے ہیں، حالانکہ آپ سے اسلام لانے میں بہت پہلے ہیں۔ من انت بجوار علی، آپ کون ہوتے ہیں علی کی مثل ہونے والے؟ آپ علی کے برابر کھڑے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ فَرِيٌ هُوَ السَّابِقُ، علی جو ہیں وہ آپ سے پہلے ہیں۔ حضرت معاویہ نے کہا، لست ادعی انی مثل علی فی الفضل، میں اس بات کا دعوے دار کوئی تھوڑی ہوں کہ میں علی کی مثل ہوں فضیلت میں۔ میرا تو یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ میں یہ بات نہیں کہتا ہوں کہ میرا دعویٰ جو ہے یہ ہے کہ جناب علی میں علی کی مثل ہوں اور علی جیسا ہوں۔ یہ بات میرا تو مطلب صرف یہ ہے کہ مجھے دم عثمان کا بدلہ چاہیے، مجھے دم عثمان، قاتلین عثمان ہمارے حوالے کر دیں، پھر دیکھیں کہ جناب علی ہم کس طرح علی کے طاعت میں سب سے آگے بڑھتے ہیں۔ پیارے بھائیو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے زمانے میں خلافت کی بیعت نہیں لی، نہیں جی، انہوں نے تو ملک شام میں بیعت لی تھی۔ ہاں، ملک شام میں ان کی بیعت ہوئی تھی۔ کیسی بیعت ہوئی تھی؟ خلافت کی بیعت نہیں ہوئی تھی۔ یہ بات نہیں کہی تھی کہ جناب علی میں تمہارا خلیفہ اور میں تمہارا امیر ہوں، ادھر امیر المومنین علی بن ابی طالب ہے، ادھر امیر المومنین میں ہوں تمہارا، یہ بات نہیں تھی۔ انہوں نے بیعت اس بات پر لی تھی کہ ہم مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، مگر جب تک دم عثمان کا بدلہ نہیں ہوگا علی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے۔ پیارے بھائیوں، دیکھو، غور کرو۔ اور اسی لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت علی کی جب شہادت ہو گئی، اس کے بعد پھر آپ نے بیعت کی، اور لینے کے بعد پھر آپ آئے، پھر آج امام حسن علیہ السلام کے ساتھ۔ پیارے بھائیو، ذرا دیکھو، غور کرو، جنگ صفین جب شروع ہوئی، یکم صفر مظفر تھا اور یہ جمعرات کا دن تھا، 9 تاریخ صفر مظفر کی ہفتے کے دن جا کے ختم ہو رہی ہے۔ اصل میں بعض روایت میں آتا ہے 5 دن ہوئی، یعنی اس کے کوئی ابتدائی کچھ دن ہوں گے، کچھ آخر کے کچھ دن ہوں گے، کچھ معاملات ہوئے ہو، بعد میں پھر طے ہوئے، سارا سلسلہ وغیرہ ہوا، اس کے اندر کل سمجھ لیں کہ 9 دن لگ گئے ہوں گے۔ آپ دیکھیے اور غور کیجیے، بات یہ ہے کہ جنگ صفین جب ہوئی تو حضرت علی حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بڑے جوش میں تھے۔ اس جنگ کا پورا حال تو میں پیش نہیں کر سکوں گا، اس پر میں 2 روایتیں البدایہ والنہایہ سے پیش کر کے اور میں بات کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب کہ وہ جنگ جب ہو رہی تھی اور اس کے بعد پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے تھے کہ اب جناب علی اب انتہا ہو گئی ہے، اور دونوں طرف کے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے، 70,000 بندے شہید ہوئے، 70,000 آدمی شہید ہوئے، جس میں سے 25,000 بندے حضرت علی کی طرف کے تھے اور باقی جو ہیں 45,000 بندے جو ہیں وہ حضرت معاویہ کی طرف کے شہید ہوئے ہیں۔ کتنا بڑا قتال ہوا، کتنی بڑی جنگ ہوئی ہے، اندازہ کریں۔ اور جب حضرت معاویہ نے دیکھ لیا کہ اب جناب علی اب معاملہ انتہا کو پہنچ گیا اور اب ہم ختم ہوتے ہیں بالکل، حضرت عمر بن عاص سے کہا
کہ اے عمر بن عاص کچھ تو کرو. ان کا میں کیا کروں؟ کہ نہیں کچھ تو کرو، اب تو کچھ تو کرو. کہنے میں ایک بات جانتا ہوں کہ علی قرآن کو خالی نہیں لوٹائے گا، بس یہ بات میں جانتا ہوں. اور یہ ہے کہ علی کو اب کوئی روکنے والا نہیں، جو روکنے والے تھے وہ گزر گئے. علی کو اب روکنے والے سارے گزر گئے. اب علی کو کوئی قوت نہیں روک سکتی ہے. اگر روکے گی تو یہی کہ تم قرآن لے کر جاؤ، قرآن کو آگے رکھو. اب قرآن مجید کو ان لوگوں نے نیزوں کے اوپر بلند کیا ہوا، بڑے بڑے مصحف ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، اٹھائے ہوئے جناب علی، اور جناب وہ قرآن آگے جا رہا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ ایک نیا دھوکہ شروع ہو گیا ہے، اب ہم بتاؤ ہم کیا کریں. اب حضرت علی تھے اب نہیں چھوڑوں گا، معاملہ ختم کر کے رہوں گا. لیکن جب یہ قرآن جب آیا سامنے تو ظاہر علی تو علی تھے. جو مدینۃ العلم کے جو دروازے ہوں وہ قرآن کو کیسے خالی لوٹا سکتے ہیں؟ جب یہ بات ان کے آپس میں ہوئی پھر معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا، اور ادھر سے حضرت علی کو بھی کچھ لوگوں نے مجبور کیا کہ اپنے فوجوں کو واپس بلائیں. حضرت علی نے پھر معاملے کو ٹھنڈا کیا، اور اس کے بعد پھر معاملہ ہوا کہ چلو بھئی بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں. اس جنگ کے دوران ایک اور واقعہ بھی ہوا، بڑا عجیب واقعہ ہوا. حضرت علی حیدر کرار کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے جنگ کرتے کرتے حضرت معاویہ کے خیمے کے پاس پہنچ گئے، اور فرمایا اے معاویہ آپ لوگوں کو ہمارے درمیان ڈال رہے ہیں، لڑائی کروا رہے ہیں، میں باہر کھڑا ہوں، آپ آ جائیں میدان میں. حضرت معاویہ لہیم شہیم، بڑے جناب طاقتور، بڑے قداور، بڑے طاقتور، لہیم شہیم. حضرت علی کا قد ہمارا بھی چھوٹا. حضرت علی فرمائے اے معاویہ باہر آؤ. حضرت عمر بن عاص نے کہا حضرت معاویہ سے اب تو علی آپ کو بلا رہے چلے جائیں نا. حضرت معاویہ نے کہا تو میری جان کا دشمن ہوا ہے، تجھے پتہ ہے نا حضرت علی کے مقابلے میں جو گیا واپس نہیں آیا، علی کے مقابلے میں جو گیا واپس نہیں آیا، تو میرے جان کا دشمن ہوا ہے نا. تو یہ چاہتا ہے نا کل تو میری جگہ پر بیٹھے. میں نہیں ہوں ایسا بندہ کہ لیسا مثلی یخدع، مجھ جیسے بندے کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، جاؤ گھر میں بیٹھو جا کر، میں نہیں جا رہا ہوں ادھر. اب حضرت عمر بن عاص میدان میں نکلے ہوئے تھے، ادھر حضرت علی پہنچ گئے. جب وہ پہنچے تو صحیح، تو حضرت علی نے نیزہ جو رکھ دیا ان کے اوپر. اب نیزہ جو رکھا تو ایسے ہڑبڑائے کہ ان کے کپڑے کھل گئے. حضرت علی نے چہرے میں پھر واپس آ گئے. لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے عمر بن عاص نے مجھ سے درخواست کی. میں نے کہا چلو چھوڑو. پھر حضرت عمر بن عاص گئے حضرت معاویہ کے پاس. حضرت معاویہ نے کیا جواب دیا؟ ذرا وہ جواب سننے کا ہے. فرمایا وہاں آتے ہیں تو اللہ کی بھی تعریف کر اور اپنی تشریف کی بھی، جس کی بنا پر تیری جان بچ گئی ہے، ورنہ تیری جان بچتی نظر نہیں آتی تھی مجھے. علی تو علی ہے نا، علی تو علی ہے. یہ دونوں روایتیں البدایہ و نہایہ سے نقل کی. پیارے بھائیو، اللہ کی تعریف کرو، اپنی تشریف کی بھی تعریف کرو جس نے تمہیں بچایا ہے، ورنہ تم آج بچتے نہیں تھے علی کے ہاتھوں. پیارے بھائیو، یہ سارا معاملہ ہوا. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر اب یہ دونوں حضرات مل بیٹھے. اب جناب علی قضیہ تحکیم ہو رہا ہے، اب فیصلہ ہو رہا ہے. اب دونوں بیٹھ کے اب ایک بات کر رہے ہیں. ایک حکم پیش کیا جائے حضرت علی کی طرف سے اور ایک حکم پیش کیا جائے حضرت معاویہ کی طرف سے. دونوں مل کر ایک فیصلہ کریں جو فیصلہ سب کو منظور ہونا چاہیے. حضرت علی حیدر کرار نے فرمایا میری طرف سے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں پیش کرتا ہوں. میری طرف سے ابو موسیٰ اشعری ہے، یہ جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے. حضرت معاویہ نے فرمایا میری طرف سے عمر بن عاص ہیں، یہ جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے. اب یہ دونوں حضرات آ گئے. اب پیارے بھائیوں، اب ایک مسئلہ بہت گڑبڑ ہو گیا. وہ مسئلہ جو ہے وہ میں آپ کو پیش کروں. پہلے تو ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ اس میں حق پر کون تھے، اس جنگ میں حق پر کون تھے. پہلے ہم اس مسئلے کو ذرا حل کر لیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں. پھر یہ قضیہ تحکیم کی طرف پھر ہم بعد میں چلتے ہیں. حضرت علی حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی حقانیت
واضح ظاہر باہر ہے سرکار مدینہ کی حدیث پاک کے اعتبار سے۔ میرے آقا سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمار بن یاسر کے متعلق، یہ عمار بن یاسر کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا مولی عمار ایمانا الی مشاشہی، عمار بن یاسر یہ تو اپنے جوڑوں کی ہڈیوں تک ایمان سے بھرے ہوئے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جو عمار بن یاسر نے آگے اجازت طلب کی، میرے آقا نے فرمایا آنے دو ایسے شخص کو جو کہ خوشبو سے معطر ہے اور منور ہے، آنے دو اس کو میرے پاس۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سرکار ہم لوگ حضور علیہ السلام کے بارے میں حاضر تھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بس نہ معلوم کتنے دن اور ہوں تمہارے پاس، میرے بعد تم ابوبکر اور عمر کی اقتداء کرنا اور عمار بن یاسر کی سیرت کو اپنانا، اور جو حدیث تمہیں عبداللہ بن مسعود بیان کر دیں اسے تم سچا سمجھنا۔ میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا عمار کے سامنے اگر دو معاملے پیش کیے جائیں، اب یہ حدیث ذرا غور کریں، میرے آقا نے فرمایا ان کو اختیار دے دیا جائے یہ دونوں میں سے کس کو اپناؤ گے؟ آپ میرے آقا نے فرمایا یہ کہ اختار الارشد منہما، ان میں سے جو زیادہ ہدایت یافتہ چیز ہوگی اسے وہ اپنائیں گے۔ یہ لفظ کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے آقا یہ بات جانتے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ معاویہ بھی میدان میں ہوں گے اور خطائے اجتہادی کی بنا پر انہیں کچھ کہنا تو جائز نہ ہوگا، مگر ارشد حضرت علی ہی کا راستہ ہوگا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علقمہ آئے شام سے، جو مسجد میں آئے حضرت ابو درداء بیٹھے ملے، انہوں نے کہا کہ آپ کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا کوفہ سے آیا ہوں۔ ان کو کوفہ سے آپ آئے ہیں؟ کہ آپ کے اندر وہ شخص موجود نہیں جس کے بارے میں زبان نبوت نے یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شیطان سے محفوظ رکھا ہوا ہے، یعنی عمار بن یاسر۔ جب وہ ہیں تو تم ان کی بارگاہ میں حاضر دو نا۔ اور جب یہ عمار بن یاسر کون ہیں؟ عمار بھی صحابی، ان کے باپ یاسر بھی صحابی، ان کی والدہ سمیہ وہ بھی صحابیہ۔ سب سے پہلے اسلام میں شہید ہونے والی خاتون حضرت سمیہ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ ماجدہ ہے۔ حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں مجھے حضرت بلال سے کم تکلیفیں نہیں دی گئیں، یہاں تک کہ جب بے پناہ تکلیف دی گئی تو ان کے زبانیں پاک سے بعض لوگوں نے، بعض مشرکین نے سرکار مدینہ کی شان میں کچھ نازیبہ کلمات کہلوائے۔ جب کہلوائے تو میرے آقا کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا حضور عمار تو کافر ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا میرا عمار کافر نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت عمار روتے ہوئے حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مجھے زبردستی میں اپنے حواس میں نہیں رہا اور یہ کچھ ہو گیا۔ رب العالمین نے فرمایا کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، ہاں جس کا دل جو ہے ایمان پر دما ہوا ہے اور لیکن اس سے اگر کوئی ایسی بات ہو گئی ہے تو اس سے بات پوچھ نہیں کی جائے گی۔ یعنی میں نے اس آیت کا مفہوم میں نے پیش کیا ہے، یا حضرت عمار بن یاسر کے ایمان پر دلیل ہے یہ آیت کریمہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ یہ حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ یہ وہ شخص ہیں جبکہ مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہو رہی ہے، لوگ ایک ایک اینٹ لے کر آ رہے ہیں، پتھر کی ایک ایک اینٹ اٹھائی ہوئی ہے، تو میرے آقا سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر کو دیکھا کہ یہ دو دو اینٹیں اٹھا کے لے کر آ رہے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر کو جب تکلیفیں ہوئیں مکہ مکرمہ میں، میرے آقا نے فرمایا صبرا یا آل یاسر، اے یاسر کی آل صبر کرو، موعدکم الجنہ، تم سے جنت کا وعدہ ہے، کیونکہ حضور جانتے ہیں۔ یہ عمار بن یاسر جب دو دو پتھر لے کر آ رہے ہیں، میرے آقا حضور علیہ السلام کھڑے ہو گئے، میرے آقا ویسے کھڑے تھے، میرے آقا ان کے کپڑے جھاڑنے لگے۔ اللہ اکبر! پیارے بھائیو، جب آقا غلام کے کپڑے جھاڑ رہے ہوں گے اور میرے آقا فرماتے ہیں وہ ہے عمار، عمار بڑا افسوس ہے،
آپ کو فرقہ باغیہ قتل کرے گا، آپ ان کو جنت کی طرف بلاتے ہوں گے اور وہ آپ کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ بخاری کی حدیث سے بات ہے۔ حضرت عمار بن یاسر نے کہا اعوذ باللہ من الفتن، میں اللہ کی پناہ میں لیتا ہوں اپنے آپ کو فتنوں سے بچتے ہوئے۔ اب جب جنگ جمل ہوئی، جو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، ان لوگوں کے درمیان اور حضرت علی کے درمیان ہوئی، تو اس موقع پر کیا ہوا، جب حضرت زبیر بن عوام نے حضرت عمار بن یاسر کو حضرت علی کے صف میں کھڑا ہوا دیکھا تو آئے اور اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر سے کہا اور طلحہ بن عبید اللہ سے کہا بھائی میں علی سے نہیں لڑتا، میں نے ان کے صف میں عمار کو کھڑے ہوئے دیکھا ہے، سرکار مدینہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے فرقہ باغیہ کو قتل کرے گا، عمار کی سیرت کے اپنانے کے بارے میں حکم دیا گیا ہے، عمار جو ہیں دو کاموں میں سے بہترین کام کو اپناتے ہیں، میں جنگ میں نہیں آتا، آپ فوراً میدان جہاد سے آپ نکل گئے۔ یہ وہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس جنگ صفین میں شہید کیے گئے تھے، حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے۔ یہ حدیث واضح ہے، حضرت عمار بن یاسر جو ہیں وہ بالکل فیصلہ کن ذات ہیں، انہوں نے فیصلہ دکھا دیا ہے کہ علی حق پر ہیں، لیکن حضرت معاویہ کو برا نہیں کہا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ علی سے پوچھا گیا یا علی اب ادھر بھی شہید ہوئے ادھر بھی شہید ہوئے، کون سے صحیح ہیں مسلمان ہیں، کس کی جنازے کی نماز پڑھیں کس کی نہ پڑھیں، کیا کریں؟ حیدر کرار نے فرمایا قتلایا و قتل معاویہ کلاہما فی الجنہ، ہمارے مقتولین اور معاویہ کے مقتولین دونوں کے دونوں جنتی۔ طبرانی میں حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عمار بن یاسر نے تو فیصلہ کر دیا نا حضرت علی کی حقانیت کا، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد تھا، اور اجتہاد اگر آپ سیاسی طور پر اگر آپ غور کریں تو وہ اتنی غلط بات نہیں تھی جتنی لوگوں نے بنائی بھی ہے، جتنا بڑا ان کو الزام دیا جاتا ہے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ایسی بات نہیں کی حضرت علی کی شان میں گستاخی والی کہ جناب علی، جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں سب و شتم ہوتا تھا، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت علی کے زمانے میں کوئی سب و شتم نہیں ہوا، اور اس کے بعد بھی حضرت معاویہ کے زمانے دور خلافت میں کوئی سب و شتم نہیں ہوا۔ نہیں، یہ بنو امیہ کا زمانہ تھا، ارے بنو امیہ کا زمانہ تو یزید کے بعد بھی چلا ہے، تو اس کے ہم ذمہ کو چھوڑی ہیں۔ اب اس پر ایک بات عرض کرتا ہوں، ذرا غور کریں پیارے بھائی، علی تو علی ہے نا، علی تو وہ ہیں جو کہ سنیوں تمہاری رگوں میں جاری ہوتی ہے ان کی محبت، تمہارے رونگٹے رونگٹے میں علی بستے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول بھی ہیں، ان کے بارے میں سرکار مدینہ کی احادیث مبارکہ بھی ہیں، اور وہ جنتی ہیں، کوئی شبہ نہیں ہے۔ خطائے اجتہادی ضرور سرزد ہوئی ہے، مگر یہ کہ حضرت معاویہ کو کچھ کہنا، میرے آقا نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابی کو گالی مت دینا۔ آقا تو ہمیں یہ تربیت دیں اور ہم جناب علی اپنی رائے کو ترجیح دیتے پھریں۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اب ذرا دیکھیں، ذرا غور کریں۔ اب یہ ہوا کہ انہوں نے ایک روایت بنائی ہوئی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو دے دیا نا حضرت عمر بن عاص، اور حضرت علی نے حوالے کر دیا حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ دونوں حضرات آ گئے۔ اب لوگوں نے کہا کہ اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت عمر بن عاص اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل بیٹھے، اور انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ حضرت عمر بن عاص بڑے سیاسی اور بڑے ہی چالاک آدمی تھے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، جو الفاظ ہیں کہ میں وہ دہرا رہا ہوں علیہ باللہ، تو وہ جناب علی انہوں نے یہ کیا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بھولے بھالے آدمی تھے بالکل، ان کی باتوں میں آ گئے، حضرت عمر بن عاص کی باتوں میں آ گئے۔ حضرت عمر بن عاص حضرت معاویہ کے ساتھی تھے اور ان کی طرف سے حکم مقرر تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ جناب علی حضرت علی کی طرف سے یہ حکم مقرر تھے۔ اب جناب ان کی باتوں میں آ گئے، انہوں نے حضرت عمر بن عاص نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ اس طرح کریں، ہم دونوں چلتے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور بیٹھ جاتے ہیں،
اور اس کے بعد ہم جا کے بات کرتے ہیں، تو آپ جا کے انہیں کہہ دیں، اسی طرح کہہ دیں معاملہ طے ہو گیا کہ آپ علی کو معذور کر دیں اور میں معاویہ کو معذور کر دوں گا، اس کے بعد پھر ہم بیٹھ کے فیصلہ کر لیں گے، ہم جب تک یہ معذور نہیں ہوتے بات نہیں بنے گی۔ اس طرح کرتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن عاص کی باتوں میں آ گئے اور جا کے سارے لوگوں کو بٹھایا گیا، اور پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا خطبہ دیتے ہوئے، اے لوگوں، یہ معاملہ اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک کہ علی اور معاویہ دونوں کے دونوں یہ خلیفہ ہوں گے، اس وقت تک معاملہ حل نہیں ہو سکتا ہے، جب تک ہم ان کو معذور نہیں کریں گے بات نہیں بنے گی۔ تو اس لیے میں علی کو معذور کرتا ہوں۔ اب عمر بن عاص کھڑے ہوں گے اور معاویہ کو معذور کرتے ہیں، اور پھر بیٹھ کے ہم دونوں پھر بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کیا فیصلہ ہونا ہے، ورنہ فیصلہ نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو معذور کر دیا، اور اپنے گردن سے تلوار کا پٹا وغیرہ جو تھا وہ نکال کے نیچے ڈال دیا۔ جس طرح کہ میں اس کو اپنے آپ سے جدا کرتا ہوں، اسی طرح میں نے خلافت کو علی سے جدا کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت عمر بن عاص کھڑے ہوں گے، اب یہ بھی اس طرح کریں گے، حضرت معاویہ کو خلافت اس طرح جدا۔ حضرت عمر بن عاص کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ ابو موسیٰ اشعری نے تو اب علی کو معذور کر دیا ہے، وہ تو امیر المومنین نہیں ہیں، میں معاویہ کو معذور نہیں کرتا ہوں، یہ اتفاقی طور پر امیر المومنین ہو گئے۔ یہ ایک من گھڑت روایت پیش کر دی گئی، یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اتنے بیوقوف تھے نعوذ باللہ معاذ اللہ کہ یہ بات جناب علی سمجھ نہیں سکے اور باتوں میں آ گئے علیہ باللہ۔ پیارے ساتھیوں، یہ روایت جو ہے اس میں اس کی سند میں دو راوی آتے ہیں، ایک ابو مخنف لوط بن یحییٰ اور دوسرا راوی جو ہے ابو جناب کلبی۔ یہ دونوں راویوں کی حالات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اب آپ خود غور کریں، خود فیصلہ کریں کہ معاملہ کیا ہے۔ جناب علی ابو حاتم یہ کہتے ہیں یہ متروک ہیں، ان کی کسی بات کا اعتبار ہے ہی نہیں۔ ابو مخنف لوط بن یحییٰ کا کوئی اعتبار ہے ہی نہیں۔ امام دارقطنی فرماتے ہیں ضعیف کہ ابو مخنف لوط بن یحییٰ ضعیف ہے۔ قال ابن معین، حضرت ابن معین فرماتے ہیں جو کہ امام الجرح والتعدیل ہیں، اصول حدیث کی امام ہیں، فرماتے ہیں لیسا بثقہ، یہ ثقہ شخص نہیں ہے۔ اور ابن عدی نے کہا شیعی محترق صاحب اخبارہم، یہ شیعی محترق ہیں جو کہ ان کی ہی باتوں کو پھیلاتے ہیں اور انہی کی باتیں کرتے ہیں۔ اور آجری نے کہا سال تو ابو حاتم، میں نے امام ابو حاتم سے سوال کیا لوط بن یحییٰ ابو مخنف کے بارے میں، فنفض یدیہ، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو جھاڑا اور فرمایا حل یسأل احد عن ھذا، کیا سوال کیا جا سکتا ہے اس جیسے شک کے بارے میں بھی، یا کوئی حل یسأل عن ھذا احد عن ھذا، کیا کوئی ایسے شک کے بارے میں پوچھے گا جو یہ شک کی حیثیت ہی کیا ہے، اس کے بارے میں سوال ہی غلط ہے، یہ تو بالکل کسی کام کا شک نہیں ہے۔ اور اسی بارے میں امام ذہبی فرماتے ہیں اخباریون طالف ولا یوثق بہ، یہ ایک بس باتیں کرنے والا شخص ہے، کوئی اس کے اندر ثقافت نام کی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ یہ تمام ائمہ بتلا رہے ہیں کہ ابو مخنف لوط بن یحییٰ راوی جو ہے یہ بالکل ضعیف ہے، اور ضعیف کیا بلکہ یہ متروک ہے اور اس کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ اور دوسرا راوی اس میں آتا ہے ابو جناب الکلبی، ان کے بارے میں فرماتے ابن سعد نے کہا کانا ضعیفہ کہ یہ ضعیف ہیں۔ امام بخاری اور ابو حاتم کہتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید القطان جو ہیں، یحییٰ بن سعید القطان کہتے ہیں وہ یضاعفہ، وہ اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ اور عثمان دارمی نے فرمایا ضعیف ان کے یہ ضعیف ہے۔ امام نسائی فرماتے ہیں ضعیف ان کے یہ ضعیف ہے۔ اب آپ غور کر لیجئے کہ یہ دو راوی اس کے ایسے ہیں جو کہ بالکل ضعیف ہیں، متروک ہیں، ان کی بنا پر اس روایت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہ روایت بالکل غلط ہے، یہ روایتاً بھی غلط ہے اور یہ درایتاً بھی غلط ہے۔ اس کی وجہ پیش کرتا ہوں غلط کیسے ہے روایت، وہ ایسے غلط ہے کہ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اہل سنت میں کسی نے بھی حضرت معاویہ کو اور حضرت عمر بن عاص کو منافق نہیں کہا۔ صحیح ہے نہیں ہے؟ کسی نے یہ نہیں کہا یہ منافق ہیں، اہل سنت نے کوئی بھی نہیں کہتا۔ اور یہ حضرت عمر بن عاص نے حضرت معاویہ نے اگر ملی بھگت سے اگر یہ سارا کام ہوا ہے تو یہ منافقت سے بڑی منافقت اور نہیں تو اور کیا ہے، اور انہیں منافق کسی نے بھی نہیں کہا۔ اور ایک بات یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں
کہ حضرت معاویہ کو برطرف کرنے کی بات ہے ہی نہیں ہے، انہوں نے بنیاد ہی ختم ہے، انہوں نے خلافت کا دعویٰ کیا ہی نہیں۔ جب ایک دعویٰ ہی انہوں نے کیا ہے تو آپ ان کو اس پر کیسے آپ ان پر الزام دے سکتے ہیں کہ جی میں آپ علی کو معزول کر دیں، میں معاویہ کو معزول کر دوں گا؟ حضرت معاویہ تو تھے ہی نہیں خلیفہ، ان کو معزول کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ حضرت معاویہ نے تو خلافت کا دعویٰ ہی نہیں کیا، وہ تو تھے ہی نہیں خلیفہ، ان کو معزول کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی کوئی جھوٹی روایت ہے۔ اور حضرت معاویہ جو ہے حضرت علی کی خلافت کے خلاف نہیں تھے، انہوں نے حضرت علی کو کبھی بھی یہ نہیں کہا یہ خلیفہ پر حق نہیں ہے، انہوں نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا، انہوں نے کہا ہماری بیعت تب ہوگی جب دم عثمان کا بدلہ آئے گا، آپ امیر المومنین ہیں ٹھیک ہے لیکن میں بیعت نہیں کروں گا۔ حضرت علی فرماتے تھے بیعت نہیں ہوگی تو میں تمہارا امیر المومنین کیسے بن گیا؟ جب تمہارا نہیں بنا، بیعت نہیں بنا، تو مجھ سے سوال کیسے کرتے ہو؟ اب دیکھیں غور کیجیے پیارے ساتھیوں، اس پر ایک بات اور بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ جناب اتنے ایسے بھولے بھالے تھے، بیوقوف بن گئے نعوذ باللہ معاذ اللہ، یہ بات بڑی ہی دل گیر بات ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان 6 قاضیوں میں سے ہیں جو میرے آقا کے زمانے میں منصب قضات پر فائز ہوئے تھے، میرے آقا نے ان کو خود قاضی بنایا تھا، اور انہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بصرہ میں قاضی مقرر فرمایا، اور اس کے بعد پھر حضرت عثمان غنی نے ان کو بصرہ اور کوفہ میں قاضی بنا کے رکھا۔ جنہیں یہ قاضی بنا رہے ہیں وہ اتنے بیوقوف ہیں، ذرا سی بات میں آ گئے، سمجھے ہی نہیں بات کی کیا کیا ہوگا میرے ساتھ، حالانکہ یہ بڑے ذہین تھے۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا مجھے حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بھیجا حضرت عمر بن خطاب کی طرف، جب بھیجا تو کوئی بات وغیرہ ہوئی تو حضرت عمر نے مجھے کہا آپ نے ابو موسیٰ اشعری کو کیسا پایا؟ تو انہوں نے کہا حضور میں نے ان کو ایسا پایا کہ وہ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا اما انہ قیس لا تسمعها ایاہ، یعنی فطن عاقل ذکی المعی عبقری۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا وہ انتہائی زیرک شخص ہے کہ ان جیسا تمہیں کوئی سننے میں نہیں ملے گا، وہ انتہائی فطن ذہین ہے، عاقل ہیں، ذکی ہیں، المعی غیر معمولی ذہانت رکھنے والے، عبقری شخصیت کے مالک ہیں، جنہیں حضرت عمر بن خطاب تو المعی کہیں، عبقری کہیں، قیس کہیں، عاقل کہیں، ذکی کہیں، فطن کہیں، انہیں جو ہیں وہ حضرت عمر بن عاص ایک چٹکی بجاتے ہیں بیوقوف بنا گئے نعوذ باللہ معاذ۔ پیارے بھائیو، حضرت علی نے فرمایا حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں صبغ فی العلم، صبغہ یہ علم میں رنگے ہوئے ہیں۔ حضرت علی یہ بات فرماتے ہیں کہ یہ تو علم میں رنگے ہوئے ہیں۔ بہرحال پیارے ساتھیوں، میرے آقا کے زمانے حضرت عمر بن خطاب نے فیصلے دیے، حضرت علی نے دیے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے دیے، ابی بن کعب نے دیے، زید بن ثابت نے دیے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری نے دیے۔ یہ وہ تھے جو حضرت کے زمانے میں فیصلے کیا کرتے تھے۔ بس میں اتنی بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت ہی انتہائی ذہین آدمی تھے، اور ان کو یہ کہنا کہ جناب وہ بیوقوف کو بنا گئے یہ غلط ہے۔ اور عمر بن عاص جیسے شخص جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا اسلم الناس، لوگ اسلام لے کر آئے ہیں، وآمن عمرو بن عاص، لیکن عمر بن عاص جو ہیں وہ ایمان لے کر آئے ہیں، یعنی ان کے دل کے اندر، ان کی روح کے اندر ایمان داخل ہو گیا ہے۔ میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نعم اہل البیت عبداللہ بن عمر بن عاص کے گھر والے کتنے اچھے ہیں، یعنی ابو عبداللہ اور ام عبداللہ، ٹھیک ہے نا، ان کے گھر والے کتنے اچھے لوگ ہیں، یعنی کہ ان کی والدہ اور ان کے والد حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کون ہیں؟ عمر بن عاص کے بیٹے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا عبداللہ بن عمر بن عاص جو ہیں ان کے گھر والے کتنے اچھے لوگ ہیں، یعنی کہ ان کے ماں باپ کتنے اچھے لوگ ہیں۔ میرے آقا تو ان کو اچھا کہیں اور ہم جنابی ان پر کوئی الزام لگا دیں۔ اصل معاملہ کیا ہوا؟
اصل معاملہ یہ، اب پھر یہ بتا پھر ہوا کیا، پھر ہوا کیا؟ جب یہ نہیں ہوا تو پھر کیا ہوا اس بارے میں عرض کیے دیتا ہوں۔ ہوا یہ دو حکم بنے تھے، یہ بات پکی ہے، دونوں حکم بنے تھے، لیکن بننے کے بعد یہ بات نہیں تھی کہ انہوں نے جناب اسی وقت سارا معاملہ ہو گیا، یہ بات نہیں تھی۔ دو حکم بنے اور بننے کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا تھا کہ ان حضرات کے درمیان میں ایک باقاعدہ تحریر لکھی گئی تھی، تحریر لکھی گئی تھی، اور وہ تحریر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ خود غور کریں۔ اور تحریر لکھے جانے کے بعد پھر ان حضرات کو 1 سال کی یا 6 مہینے کی مہلت دی گئی تھی کہ آپ اس میں بڑے سرداروں سے ملاقاتیں کریں اور اس کے بعد پھر آپ اس مسئلے کو سلجھائیں۔ وہ تحریر پیش کرتا ہوں۔ هذا ما تقاضى عليه علي بن ابی طالب، یہ وہ معاہدہ ہے جو علی بن ابی طالب و معاویہ بن ابی سفیان اور معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان طے پایا۔ قاد علی علی اہل الکوفہ ومن معهم، علی اور نے فیصلہ کیا اہل کوفہ پر اور ان کے جو ساتھی تھے ان کے ساتھ، من شیعتہم، ان کی جماعت مومنین میں سے تھی، مسلمین میں سے، ان کے ساتھ۔ وقاد معاویہ علی اہل الشام ومن معهم من المؤمنین والمسلمین، اور حضرت معاویہ اور نے فیصلہ فرمایا اہل شام پر اور جو ان کے مومنین ساتھی تھے ان کے ساتھ مل کے فیصلہ کیا، انا ننزل عند حکم اللہ و کتابہ ولا یجمع بیننا غیر کتاب اللہ، اور آپ نے بات کہی کہ ہم لوگ اللہ کے حکم کے مطابق ہم لوگ فیصلہ کریں گے اور اس کی کتاب کے مطابق، اور ہمارے درمیان کتاب اللہ کے بغیر کوئی اور چیز درمیان میں نہیں آئے گی۔ بے شک ان کتاب اللہ بیننا من فاتحتہ الی خاتمتہ، یہ کتاب اللہ سورہ فاتحہ سے لے کر آخر تک جو ہے، نحیی ما احیا و نمیت ما امات علی ذالک تقاضینا، فرماتے ہیں کہ ہم زندہ کریں گے جسے کہ کتاب اللہ نے زندہ کیا، اور ہم اسے چھوڑ دیں گے اور مار دیں گے جسے کتاب اللہ نے مار دیا اور چھوڑ دیا ہے۔ اس فیصلے پر ہم وبہ تراضینا، اور اس پر ہمارے درمیان ایک فیصلہ ہوا ہے، ہم اسی پر چلیں گے۔ وَإِنَّ عَلِيًّا وَشِيعَتَهُ رَضُوا بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسَ نَاظِرًا وَحَاكِمًا، بے شک علی اور ان کی جماعت جو ہے وہ راضی ہو گئی ہے عبداللہ بن قیس یعنی کہ ابو موسیٰ اشعری پر، کہ ناظرا و حاکمہ، کہ یہ ان کی طرف سے حاکم مقرر ہیں۔ وردوا بعمر بن عاص ناظرا و حاکمہ، راضی ہو گئے ہیں عمر بن عاص کے حاکم بنائے جانے پر۔ یہ دونوں حضرات حضرت علی اور ان کی جماعت اس بات پر راضی ہے۔ فما وجد الحکمان فی کتاب اللہ وہما ابو موسیٰ الاشعری و عمرو بن عاص قرشی عمل بہم، جو چیز یہ دونوں حکم پائیں کتاب اللہ سے، یعنی ابو موسیٰ اشعری اور عمر بن عاص جو چیز بھی کتاب اللہ سے پائیں گے اس کے ساتھ وہ عمل کریں گے۔ وما لم یجد فی کتاب اللہ، اور اگر کوئی معاملہ ایسا آ جائے جس کا ذکر کتاب اللہ میں نہ مل سکے، فالسنة العادلة الجامعة غیر المفرقة لا يعتمدان لها خلافا ولا يبغيان فيها بشبہہ، فرماتے ہیں تو جو بات کتاب اللہ میں بظاہر نہ ملے تو اس کے ساتھ سنت عادلہ جامعہ جو کہ جدا کرنے والی نہیں ہے اس کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، اس کے برخلاف کوئی کسی بھی قسم کا کوئی بھی اقدام نہیں کیا جائے گا۔ یہ تحریر ان کے درمیان لکھی گئی تھی، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، ان کو 1 سال یا 6 مہینے کی مہلت دی گئی کہ اب آپ جائیں اور آپ جناب علی سرداروں سے ملاقات کریں اور یہ معاملات طے کریں۔ اب ان حضرات نے نکلنا تھا اور معاملات طے کرنے تھے، مگر ہوا کیا، اب بصیرت علی کام میں آ رہی ہے۔ اب ہوا کیا، ہوا یہ کہ جیسے حضرت معاویہ اور حضرت علی ان کے درمیان اتحاد ہوا نا، وہ بلوائی سبائی قرہ خارجی جو حضرت علی کی فوج میں داخل تھے اور فساد مچایا ہوا تھا انہیں اب اپنی موت نظر آئی۔ وہ جناب علی یہ کہتے ہوئے الگ ہو گئے کہ علی کافر ہو گئے، علی کافر ہو گئے،
قرآن کا فیصلہ ان الحکم الا للہ کہ حکم صرف اللہ کا ہوگا، کسی اور کا حکم نہیں چلے گا۔ علی کافر ہو گئے ہیں، قرآن کا فیصلہ یہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے جواب دیا تھا ان کو کہ قرآن یہ فرماتا ہے جب میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو ایک حکم میاں کی طرف سے آ جائے، ایک حکم بیوی کی طرف سے آ جائے۔ اب بتاؤ تم ان الحکم الا للہ کا مطلب کیا ہے؟ حضرت علی کے سامنے جب یہ جملہ آیا خارجیوں کا کہ وہ یہ کہتے ہوئے آپ کی جماعت سے نکل گئے ہیں اور مقام حرورہ کی طرف پہنچ گئے ہیں، تو حضرت علی نے فرمایا کلمۃ الحق و ارید بها الباطل، بات تو سچی ہے، قرآن کی آیت کا جز ہے، لیکن اس سے ارادہ باطل کا کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو ان لوگوں نے لیا ہے۔ اور پھر حضرت علی جو ہیں وہ نکلے ان خارجیوں کے پیچھے، ان کو قتل کرنے کے لیے نکلے، اور وہاں پر جا کے آپ نے ان 60,000 ان خارجیوں کو قتل فرمایا۔ جب قتل کر کے فارغ ہوئے تو نہج البلاغہ میں یہ عبارت موجود ہے کہ حضرت علی سے کہا گیا اب تو آپ نے ان خارجیوں کو قتل کر دیا ہے، آپ نے ان کو قتل فرما دیا ہے، اب تو یہ باقی نہیں رہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، سرکار مدینہ نے مجھے فرمایا تھا اے علی یہ قوم ہمیشہ باقی رہے گی، یہ ماؤں کے رحموں میں بھی باقی ہے، اور یہ بعد میں بھی ظاہر ہوتی رہے گی، قیامت تک یہ قوم ظاہر ہوتی رہے گی، اور ان کا آخری گروہ جو ہے وہ دجال کے ساتھ جا کر ملے گا۔ اب آپ غور کیجئے بصیرت علی کیا تھی، ذرا غور کرو پیارے بھائیو۔ بصیرت علی یہ تھی کہ اے معاویہ تو میرے ساتھ مل جاؤ، کل فیصلہ ہو جائے گا۔ نگاہ مصطفیٰ کا پرتاؤ، ارے جنہیں سرکار مدینہ کی آنکھوں کو سرکار مدینہ نے لعاب دہن پلایا ہو، ارے اس کی بصیرت و بصارت کا کیا کہنا ہے۔ علی نے فرمایا اس کے بعد سے پھر کبھی آنکھیں مجھے تکلیف نہ ہوئی، اور ہم یہ بات مانتے ہیں علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ یا اللہ تو حق کو وہاں پھیر دے جہاں علی ہوں۔ من کنت مولا فعلی مولا، ارے جس کے علی ہیں اس کا میں ہوں۔ اللہ والے من والا وعاد من عادا ہو، جو علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت فرما، جو علی سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض فرما۔ پیارے بھائیو اب آپ غور کیجئے شان علی کیسی ہے۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان سے ایک اجتہادی خطا ہوئی تھی، لیکن وہ مجتہد تھے اور ان کا موقف و نظریہ سیاسی طور پر دیکھا جائے تو اتنا ڈھیلا نہ تھا کہ لوگ ان کے خلاف چل پڑیں، اور یہ معاملہ مکمل ہو گیا۔ الحمدللہ آج اس موضوع کو میں نے اپنے طور پر کافی حد تک بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے باوجود ابھی تک بہت کچھ باقی ہے جو کہنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔